خیر جان ہے وہاں پہ کوئی غیر قانونی کام کیا, کمیشن لیا, چین میں انوالو ہے, جس کام میں انوالو ہے. میرا اس اسمبلی کے سامنے یہ وعدہ ہے, بلوچی وعدہ ہے, اگر میں اس میں گلٹی ہوا میں اس اسمبلی کا ممبر نہیں رہوں گا. اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتے جو ان کو ہوا ہے. آج تمام ایم پی اے صاحبان اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اضلاع میں جو نقصانات ہوئے ان کو کوئی خبر نہیں ہے. فرض کرو میں اپنے علاقے کا ایم پی ہوں, مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ڈی ایم نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا. اس وقت میرا ضلع سب سے زیادہ متاثر ہے, شاید صوبت پور وغیرہ, لیکن ہمارے یہاں جو نقصانات ہوئے وہ بلکہ اربوں میں میرے خیال میں, بلکہ ہمارے پورا تحصیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ تمام سرکاری آفیسز ہیں, ہمارا ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, وہ پانی میں بہ رہے ہیں. تو میڈم ایم پی اے ووٹ لے کر آتے ہیں, عوام کے نمائندے ہیں, عوام ان سے پوچھتے ہیں, لیکن ایم پی اے کو کوئی خبر نہیں کہ اس کے ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر کو آپ نے دیا ہے تو ڈپٹی کمشنر کو اس بات کا بھی پابند کیا جائے کہ وہاں کے عوامی نمائندوں سے وہ پوچھے کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں. وہاں پہ میرے ضلع میں جو کچھ ہو رہا ہے, ماس ہوا ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر کیا, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. ابھی بھی مجھے 2 نوٹس یہاں پہ ملے اور یہ فائل میرا پڑا ہوا ہے. پورے ضلع میں جو آفت زدہ بھی ہے, دہشت زدہ بھی ہے, قحط زدہ بھی ہے اور زلزلہ زدہ بھی ہے, وہاں پہ ہماری یہ 6-8 مہینے کی کارروائی ماں سوائے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس سے عواران ترتیب کرے گا وینڈر. آج سی ایم صاحب ادھر نہیں ہے, وہ ہوتے میں اپنی باتیں رکھ لیتا. میڈم اسپیکر ایک خیرجان صاحب رہ گئے, اس کو بھی ٹرانسفر. ہاں میں اکیلا رہ گیا ہوں, اکیلا میں رہ گیا, مجھے بھی ٹرانسفر کر دو, بہت آسانی ہوگی, سلامی خوشحال ہوگا. عوام کا قصور یہ کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا, عوام کا قصور یہ. اور میں آج اس ایوان کے توسط سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, آپ پاکستان کے تمام اداروں کو کہہ دیں عواران میں جا کے تحقیق کریں. خدا کے لیے عواران کے عوام پر رحم کریں. عواران اب بھی, آپ ہمارے بچے اب بھی ہمارے خلاف اٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. اس علاقے میں لوگوں نے کیوں تبدیلی لائی؟ لوگوں کی رائے کا تو کم از کم احترام کریں. میں نہیں کہتا ڈی سی یہ لگے, کمشنر یہ لگے, ڈی پی او یہ لگے, پلانا لگے, لیکن وہ کرپٹ لوگ جن پر ہائی کورٹ میں کیس ہے, جن پر اینٹی کرپشن میں کیس ہے, ان کو دوبارہ لے کے وہاں پہ تعینات کرنا, یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. سی ایم صاحب ہوتے تو میں یہ باتیں ان کے سامنے کر لیتا, اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا ڈپٹی کمشنر وہاں پہ کیا کر رہا ہے. آج تک جب سے وہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہے, میں ابھی کیا کہوں, ابھی بس آپ کا ٹرانسفر کرو چاہیے. نہیں, ٹرانسفر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حکومت, میرا یہ مطالبہ, آپ جو ہے نا, جو میں نے مطالبہ کیا میڈم, اس مطالبے کو آپ رولنگ دیں, اس پر ایک کمیٹی بنائیں کہ عواران میں اس کو کیا ہو رہا ہے. میں گلٹی ہوا, ساری سزائیں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے آج پورا عواران تباہ ہے, جس کی وجہ سے عواران میں آج بدامنی ہے. پہلے تو 23 ووٹ پہ لوگ آتے تھے, ممبر بنتے تھے. جب عوام نے ہمت کیا کہ 35,000 30,000 ووٹ اب کاسٹ ہو رہے, کس لیے ہو رہے ہیں کہ عوام نے اس ملک کے حق میں فیصلہ دیا. اور جب اس ملک کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ ہم بدامن لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں, ملک کے ساتھ ہیں, پھر ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ آئین کے ساتھ ہیں, وہ قانون کے ساتھ ہیں, وہ ملک کے ساتھ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عوامی رائے کا احترام بہت ضروری ہے. اور یہ جو دوستوں نے یہ باتیں کی, میڈم یہ ظہور صاحب بھی بیٹھے, اصغر صاحب بھی بیٹھے, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے, عواران ان سب کا گزرگاہ ہے آنے جانے کا. یہ جو روڈ بن رہا ہے اوشب عواران روڈ, ایک جگہ سیڈ ندی, یہ بار بار کئی لوگوں کو لے جا چکا ہے. اس پر کروڑوں روپے کے بند باندھے گئے ناقص, وہ پانی بہ کے لے جاتا ہے, جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. 7 بندے, 7 ایک ہی خاندان کے وہاں پہ پانی لے کے گیا. یہ ہے ناقص منصوبہ بندی. اگر وہ حکومت اس پر غور کرتی, وہاں پہ بند صحیح قسم کے بناتے, نہ لوگوں کے گھریں ضائع. آج بھی 100 گھر لے کے گئے, 100 گھر. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پی ڈی اے میں حکومت کیا کر رہی ہے, اس پر توجہ کی ضرورت ہے. بڑی مہربانی.